امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبع تابعین میں سے امام طریقت، امام الائمہ، مقتدائے اہل سنت، شرف فقہاء، عز العلماء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ عبادات و مجاہدات اور طریقت کے اصول میں عظیم الشان مرتبہ پر فائز ہیں۔ ابتدائی زندگی میں آپ نے لوگوں کے اجدہام سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی کا قصد فرمایا تاکہ لوگوں میں عزت و حشمت پانے سے دل کو پاک و صاف رکھیں۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف اور منہمک رہیں، مگر ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استخوان مبارک کو جمع کر رہے ہیں اور بعض کو بعض کے مقابلہ میں انتخاب کر رہے ہیں۔ اس خواب سے آپ بہت پریشان ہوئے اور حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مصاحب سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک اور آپ کی سنت کی حفاظت میں ایسے بلند درجہ پر فائز ہوں گے کہ گویا آپ ان میں تصرف کر کے صحیح و سقیم کو جدا جدا کریں گے۔ دوسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور نے فرمایا اے ابو حنیفہ، تمہیں میری سنت کے زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم گوشہ نشینی کا خیال دل سے نکال دو۔ آپ بکثرت مشائخ متقدمین کے استاذ ہیں، چنانچہ حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت فضیل بن ایاز، حضرت داؤد طائی اور حضرت بشر حافی رحم اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ سے اکتساب فیض کیا ہے۔ علماء کے درمیان یہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے زمانہ میں ابو جعفر المنصور خلیفہ تھا۔ اس نے یہ انتظام کیا کہ 4 علماء میں سے کسی ایک کو قاضی بنا دیا جائے۔ ان چاروں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل تھا۔ بقیہ 3 فرد حضرت سفیان ثوری، حضرت مسعر بن کدام اور حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ چاروں بڑے متبحر عالم تھے۔ قاصد کو بھیجا گیا کہ ان چاروں کو دربار میں لے کر آئے۔ چنانچہ جب یہ یکجا ہو کر روانہ ہوئے تو راہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی فراست کے مطابق ہر ایک کے لیے ایک ایک بات تجویز کرتا ہوں۔ سب نے کہا کہ آپ جو تجویز فرمائیں گے اسی کے مطابق ہی ہوگا۔ آپ نے کہا کہ مسعر خود کو دیوانہ بنا لیں، سفیان ثوری بھاگ جائیں اور شریح قاضی بن جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری نے اس تجویز کو پسند کیا اور راستے ہی میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک کشتی میں گھس کر کہنے لگے لوگوں مجھے پناہ دو کیونکہ کچھ لوگ میرا سر کاٹنا چاہتے ہیں۔ ان کے اس کہنے میں ان کا اشارہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف تھا کہ جسے قاضی بنایا گیا اسے بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا۔ ملاح نے انہیں کشتی کے اندر چھپا لیا۔ بقیہ 3 علماء کو منصور کے روبرو پہنچا دیا گیا۔ منصور نے امام اعظم کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ منصب قضا کے لیے بہت مناسب ہیں۔ امام اعظم نے فرمایا اے امیر، میں عربی نہیں ہوں، اس لیے سرداران عرب میرے حاکم بننے پر راضی نہ ہوں گے۔ منصور نے کہا اول تو یہ منصب نسبت و نسل سے تعلق نہیں رکھتا، یہ علم و فراست سے تعلق رکھتا ہے۔ چونکہ آپ تمام علماء زمانہ سے افضل ہیں اس لیے یہ آپ ہی کے لیے زیادہ موزوں اور لائق ہے۔ امام اعظم نے فرمایا میں اس منصب کے لائق نہیں۔ پھر فرمایا میرا یہ کہنا کہ میں اس منصب کے لائق نہیں اگر سچ ہے تو میں واقعی اس کے لائق نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو جھوٹے کو مسلمانوں کا قاضی نہیں بنانا چاہیے۔ چونکہ تم خدا کی مخلوق کے حاکم ہو، تمہارے لیے ایک جھوٹے کو اپنا نائب بنانا، لوگوں کے اموال کا معتمد اور مسلمانوں کے ناموس کا محافظ مقرر کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس ہیلا سے آپ نے منصب قضا سے نجات پائی۔ اس کے بعد منصور نے حضرت ماسر رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور انہوں نے خلیفہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے منصور، تیرا کیا حال ہے اور تیرے بال بچے کیسے ہیں؟ منصور نے کہا یہ تو دیوانہ ہے، اسے نکال دو۔ اس کے بعد حضرت شریح کی باری آئی، ان سے کہا آپ کو منصب قضا ملنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا میں سودائی مزاج کا آدمی ہوں اور میرا دماغ بھی کمزور ہے۔ منصور نے جواب دیا اعتدال مزاج کے لیے شربت و شیر وغیرہ کا استعمال کرنا تاکہ دماغی کمزوری دور ہو کر عقل کا حاصل ہو جائے۔ غرض کہ منصب قضا حضرت شریح کے حوالے کر دیا گیا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں چھوڑ دیا اور پھر کبھی بات نہ کی۔ اس واقعہ سے آپ کا کمال و حیثیت ظاہر ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی فراست اتنی عرفہ و اعلیٰ تھی کہ آپ پہلے ہی سب کی خصلت اور عادت کا جائزہ لے کر صحیح اندازہ لگا لیا کرتے، اور دوسرے یہ کہ سلامتی کی راہ پر گامزن رہ کر خود مخلوق سے بچائے رکھنا تاکہ مخلوق میں ریاست و جاہ کے ذریعے نخوت نہ پیدا ہو جائے۔ یہ حکایت اس امر کی کبھی دلیل ہے کہ اپنی صحت و سلامتی کے لیے کنارہ کشی بہتر ہے۔ حالانکہ آج حصول جاہ و مرتبہ اور منصب قضا کی خاطر لوگ سرگرداں رہتے ہیں، کیونکہ لوگ خواہش نفسانی میں مبتلا ہو کر راہ حق میں ثواب سے دور ہو چکے ہیں، اور لوگوں نے عمراء کے دروازوں کو قبلہ حاجات بنا رکھا ہے اور ظالموں کے گھروں کو اپنا بیت المعمور سمجھ لیا ہے۔
اور جابروں کی مسند کو کعبہ قوسین و ادنا کے برابر جان رکھا ہے. جو بات بھی ان کی مرضی کے خلاف ہو وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں. غزنی میں ایک مدعی علم امامت سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ گدڑی پہننا بدعت ہے. میں نے جواب دیا حشیشی اور دبیکی لباس جو کہ خالص ریشم کا ہوتا ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کو پہننا اور ظالموں کی منت و سماجت اور چاپلوسی کرنا تاکہ اموال حرام مطلق مل سکے کیا یہ جائز ہے؟ کیا شریعت نے اسے حرام نہیں کیا ہے؟ اسے بدعت کیوں نہیں کہتے؟ بھلا وہ لباس جو حلال ہو اور حلال مال سے بنا ہو وہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ اگر تم پر نفس کی راونت اور طبیعت کی ضلالت مسلط نہ ہوتی تو تم اس سے زیادہ پختہ بات کرتے، کیونکہ ریشمی لباس عورتوں کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام، اور جو دیوانے اور پاگل ہیں جن میں عقل و شعور نہیں ان کے لیے وہ مباح ہے. اگر ان دونوں باتوں کے قائل ہو کر خود کو معذور گردانتے ہو تو افسوس کا مقام ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوفل بن حبان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور تمام لوگ حساب گاہ میں کھڑے ہیں. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حوض کوثر کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کے دائیں بائیں بہت سے بزرگ موجود ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جن کا چہرہ نورانی اور بال سفید ہیں حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک پر اپنا رخسار رکھے ہوئے ہیں اور ان کے برابر حضرت نوفل موجود ہیں. جب حضرت نوفل نے مجھے دیکھا تو وہ میری طرف تشریف لائے اور سلام کیا. میں نے ان سے کہا مجھے پانی عنایت فرمائیں. انہوں نے فرمایا میں حضور علیہ السلام سے اجازت لے لوں. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک سے اجازت مرحمت فرمائی اور انہوں نے مجھے پانی دیا. اس میں سے کچھ پانی تو میں نے پیا اور کچھ اپنے رفقا کو پلایا، لیکن اس پیالہ کا پانی ویسا کہ ویسا ہی رہا، یعنی کم نہیں ہوا. پھر میں نے حضرت نوفل سے پوچھا حضور کی دائیں جانب کون بزرگ ہیں؟ فرمایا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں اور حضور کی بائیں جانب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس طرح میں معلوم کرتا رہا یہاں تک کہ 17 بزرگوں کی بابت دریافت کیا. جب میری آنکھ کھلی تو ہاتھ کی انگلیاں 17 عدد پر پہنچ چکی تھی. حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ کو قیامت کے دن کہاں تلاش کروں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو حنیفہ کے علم میں یا ان کے جھنڈے کے پاس. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی، آپ کا ورع اور آپ کے فضائل و مناقب اس کثرت سے منقول اور مشہور ہیں کہ ان سب کی بیان کی یہ کتاب متحمل نہیں ہو سکتی. میں علی بن عثمان حجویری کہتا ہوں کہ میں ملک شام میں مسجد نبوی شریف کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ مبارک کے سرحانے سویا ہوا تھا. خواب میں دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بزرگ کو آغوش میں بچے کی طرح لیے ہوئے باب شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں. میں نے فرط محبت میں دوڑ کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا. میں اس حیرت و تعجب میں تھا کہ یہ بزرگ کون ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی معجزانہ شان سے میری باطنی حالت کا اندازہ ہوا تو حضور نے فرمایا یہ تمہارے امام ہیں جو تمہاری ہی ولایت کے ہیں، یعنی ابو حنیفہ. اس خواب سے یہ بات منکشف ہوئی کہ آپ کا اجتہاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت میں بے خطا ہے، اس لیے کہ وہ حضور کے پیچھے خود نہیں جا رہے تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہیں اٹھائے لیے چلے جا رہے تھے، کیونکہ وہ باقی و صفت یعنی تکلف و کوشش سے چلنے والے نہیں تھے بلکہ فانی و صفت اور شرعی احکام میں باقی و قائم تھے. جس کی حالت باقی و صفت ہوتی ہے وہ خطاکار ہوتا ہے یا راہ یاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بقا کے ساتھ قائم ہوئے. چونکہ حضور سے خطا کے صدور کا امکان ہی نہیں، اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم ہو اس سے خطا کا امکان نہیں. یہ ایک لطیف اشارہ ہے. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم سے فارغ ہو گئے اور ان کا شہرہ آفاق میں پھیل گیا اور وہ یگانہ روزگار عالم تسلیم کر لیے گئے، تب وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب کیا کروں؟ امام اعظم نے فرمایا یعنی اب تمہیں اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ بلا عمل کے علم ایسا ہے جیسے بلا روح کے جسم ہوتا ہے. عالم جب تک بعمل نہیں ہوتا اسے صفائے قلب اور اخلاص حاصل نہیں ہوتا. جو شخص محض علم پر ہی اکتفا کر لے وہ عالم نہیں ہے. عالم کے لیے لازم ہے کہ وہ محض علم پر قناعت نہ کرے، کیونکہ علم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ باعمل بنا جائے. جس طرح کہ عین ہدایت
مجاہدے کی مقتضی ہے، اور جس طرح مشاہدہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتا، اس طرح علم بغیر عمل کے سود مند نہیں ہوتا، کیونکہ علم عمل کی میراث ہے۔ علم میں نور اور وسعت اور اس کی منفعت عمل ہی کی برکت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ کسی صورت سے بھی علم عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ آفتاب کا نور کہ وہ عین آفتاب سے ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا، یہی حال علم و عمل کے مابین ہے۔ ابتدائی کتاب میں علم و عمل پر کچھ بحث پہلے ہی کی جا چکی ہے، وباللہ التوفیق۔